أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. سولہواں پارہ اور اس کے واقعات، اہم مسائل مختصر وقت میں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. ایک دن اپنی قوم سے بڑا شاندار، جاندار، بڑا پر اثر بلیغ خطاب فرمایا. تو قوم میں سے کسی شخص نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت، دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس اعتبار سے کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کیونکہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور نبی اللہ کی وحی اور ہدایت کے مطابق لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو یہ جواب اللہ کی ذات کو پسند نہ آیا، یا کہہ لیجئے کہ یہ جواب موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی قدرت کے راز اور اللہ کی قدرت کے کرشمے جاننے کا سبب بن گیا. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. علم کی انتہا صرف اللہ کے اوپر ہے. کوئی علم کی انتہا کی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس علم کی انتہا ہے. تو حکم ہوا کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جو جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے. تو اہل علم کو اہل علم سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ ان سے ملوانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ چلے رخت سفر باندھیے، سفر کے لیے تیار ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ اپنے گھر سے اس غرض سے نکلتا ہے کہ میں علم حاصل کروں گا، کسی رستے پر نکلتا ہے، کسی شہر کی طرف، کسی ملک کی طرف، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی راہ پر چل رہا ہوں، بلکہ اس راہ کے ذریعے اللہ اس کی جنت کے رستوں کو آسان کر دے گا. اور جب وہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا لطالب العلم. آسمان کے نورانی ملائکہ طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے نورانی پروں کو اس کے احترام میں جھکا دیتے ہیں جب ایک دین کا طالب علم قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اور فرمایا حتی النملۃ فی جوہرہا وحتی الحوت فی جوف الماء. حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بل میں اور مچھلیاں پانی کے سمندر کے اندر اللہ کے دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں.
اللہ اکبر۔ تو دین کا علم حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، عظمت ہے، اور اس کا کسی عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں بندہ دین کا طالب علم بن سکتا ہے۔ روزانہ کی بندہ ایک حدیث، ایک آیت ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ بندہ پڑھ لے تو وہ بھی اللہ کے دین کا طالب علم ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو نشانی یہ دی گئی کہ آپ کی جو جھولا ہے، جو آپ کے پاس سامان باندھنے کی پوٹلی ہے، اس کے اندر جو مچھلی ہے نا، وہ نشانی ہے کہ جہاں پر دو سمندر آپس میں ملیں گے، ان دو سمندروں کے ملاپ والی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر ان میں سے، کیونکہ دو سمندر جب ملتے ہیں وہ تھوڑا سا علاقہ تو نہیں ہوتا، بہت لمبا چوڑا جو ہے نا وہ علاقہ ہوتا ہے، تو جہاں پر دو سمندر ملیں گے وہاں پر وہ مچھلی جب نکل کر سمندر کے اندر چلی جائے گی تو وہ آپ کی جگہ ہے اس بندے سے ملاقات کی۔ اب دیکھیں، بے جان مچھلی، اس کے اندر جان ڈالنا اللہ کی ذات کا کام ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور سمندروں کو چیر کر رستہ بنانا یہ بھی اللہ کا اختیار ہے۔ تو غرض سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر، لفتاہ، نوجوان شاگرد ساتھ لے کر چلے۔ قصہ مختصر کر رہا ہوں۔ تو رستے میں وہ جہاں پہ مچھلی نکلی اور سمندر کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، شاگرد کو یاد نہیں رہا۔ طالب علم ہوندے نے، انہوں نے 50 بار نصیحتاں کر لو۔ طالب علم موجی زندگی ہوتی ہے، ادھر سے دو لگا کے ہٹو، ادھر سے پھر وہ چھڑپے مارنا شروع کر دیں، ادھروں پھر پھاڑ کے بٹھاؤ، پھر دوڑنا شروع کر دیں۔ طالب علم موجی زندگی ہوتی ہے۔ تو طالب علم جو ہے وہ بھول گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان نے اسے بلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا کہ حضرت اپنی وہ جگہ آ گئی ہے جتھے آپ جڑا نا وہ ملنا سی اس بندے نو۔ اللہ اکبر۔ تو خیر سفر آگے چل پڑا، پتہ نہیں کتنی دیر سفر کرتے رہے۔ سورج چڑھ آیا اور کہا کہ لاؤ، وہ مچھلی گئی تو ہے نہیں، چلو ناشتہ تو کریے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت جی وہ تو بڑی دیر پہلے چلی گئی تھی، مجھے تو بھول گیا۔ تو اب وہ واپس اپنے نشان جو ہیں وہ ڈھونڈتے آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو جب اس جگہ پہ پہنچے تو فرمایا کہ وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے تھے، وہ ان سے ملے اور کہا کہ ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ جوشیلے آدمی ہیں، جذباتی آدمی ہیں، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے، رہ نہیں سکیں گے۔ کہا جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ صبر کرنے کی، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خیر یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ آپ نے جو بھی دیکھنا ہے آپ نے سوال نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے، خاموشی سے دیکھنا ہے۔ تو اب سفر شروع ہو گیا، علم کا سفر، ویسے بھی سفر، علم کا سفر۔ اللہ اکبر۔ دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ خرقہا، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ خرقہا، توڑ دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، اب نبی ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ غلط بات دیکھ کر نبی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہے برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا۔ کہا بھی اللہ کے بندے، وہ کشتی والوں نے ہمیں سوار کیا ہے اور اوپر سے انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، جانتے تھے، دیکھتے تھے، بہرحال تو انہوں نے ہمیں سوار کیا ہے، آپ کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کیا مطلب ہے اس کا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی ایک کدی پھٹی نہیں توڑی، کوئی ایک کدی جو نا وہ ٹھیکری نہیں توڑی ہے، چنگی پلی کشتی جو ہے نا وہ توڑ دیتی۔ لیکن اب کشتی میں سے جتنا بھی عملہ ہے کشتی کے اوپر، کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کشتی ٹوٹ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ صرف دکھانا ہی دو لوگوں کو چاہتا ہے، دو بندوں کو ہی دکھانا چاہتا ہے، ایک جو کر رہا ہے اس کو پتہ ہے، ایک جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہے، تیسرے کسی بندے کو پتہ نہیں چلا۔ یہ اللہ کی ذات کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے، اس کے اختیارات ہیں۔ فرمایا کہ آپ کشتی توڑ رہے ہیں، ڈبونا چاہتے ہیں، غرق کرنا چاہتے ہیں۔
تو سیدنا خضر کہنے لگے میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ پھر بول پڑے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اوہو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت جی غصہ نہ کرے آجے تے میں بھول گیا سی کہ تہاڈے نال وعدہ ہویا ہے، چلو بھول بھلیکھے اللہ لکھے، ہن دوبارہ نہیں ہوندا، چلو چلیے آگے۔ اب کشتی سے اترے ہیں اور آگے چلے ہیں۔ لقیا غلاما فقتلہ، آگے گئے ہیں، کوئی بستی تھی یا کوئی بھی جگہ تھی، ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، لقیا غلاما، غلام چھوٹا سا بچہ، ابھی 4 5 7 سال کا بچہ چھوٹا سا گلی میں کھیل رہا ہے، توڑ پھڑی مروڑی بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہاں صبر ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے نفساً زکیتاً، ایک ایسا بچہ جس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا، جس کا قصور ہی نہیں ہے، توڑ مروڑ کے منڈا مارتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ تو کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ سے صبر نہیں ہونا، آپ نے پھر وہی بات کر دی۔ تو کہنے لگے اچھا ایسے کرو، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، چلو آخری واری ہن جان دیو، اگر ہن میں دوبارہ سوال کیتا نا تو پھر استادی شگردی والا رستہ ختم، تو پھر آپ جدا جدا ہو جاواں گے اللہ دی سپرد۔ پھر چلو ٹھیک ہے جی، آگے چلے۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، ہن چلدیاں پہلا کشتی پھر راج بستی، چلدیاں بھوک لگ گئی، آگے ایک بستی آ گئی، بستی والوں کے پاس گئے، جا کے کہا جی اسی مسافر آدمی ہیں، کنا سفر کر کے آئے ہیں، ان استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، کوئی روٹی شوٹی، کوئی بندہ مسافر آیا ہے، کوئی دوروں آیا ہے، کوئی لسی پانی، کوئی روٹی لیاؤ، اسی مسافر، یعنی مسافر آدمی ہے نا، مسافر کے پاس اگر سامان خرد و نوش ختم ہو جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کسی کو، یا اس کے پاس انتظام نہ ہو تو وہاں وہ کسی سے کہہ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس مدارس کے لوگ آتے ہیں اپیل کرنے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے آتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی میں نے کھانا کھانا ہے، سو بسم اللہ، جو اسی کھانا ہو تسی کھا لو، اللہ نے جنہ رزق تہاڈا لکھیا ہے اسی کھلانے ہیں۔ تو وہ بستی والے بھی کو کمال کے خوشک آدمی تھے، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے کہا روٹی شوٹی ہے نہیں گی باجی، رہنا تو رہو، نہیں تو اللہ دی سپرد، اگلی مسیت ویکھ لو، اسی روٹی کوئی نہیں دینی ہے گی۔ تو بڑا غصہ آیا، بھی اچھے آدمی ہیں، عجیب لوگ ہیں، بھی دیکھا بھی نہیں انہوں نے، کوئی بات نہیں، کوئی لحاظ ہی ہوتا ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ انتظام کرتے ہیں یا کوئی ایسا، سیدھا ٹھوک کے جواب فابوا ان یضیفوہما، کوئی نہیں آگی روٹی، انکار کر دیا، صاف کھلا انکار، چلو اللہ دی سپرد جی۔ تو اب اس بستی میں جا رہے ہیں تو ایک دیوار دیکھی، دیوار جو ہے وہ گرنے کے قریب ہے، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، دیوار تعمیر کر دی۔ اب استاد تھے، استاد کے ساتھ کام تو کروانا تھا، دیوار تعمیر ہو گئی، غصہ بڑا موسیٰ علیہ السلام نے، وٹ بڑا، فرمایا کہ انہوں نے سانو روٹی تک دے کھوائی نہیں، انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور آپ ان کی مزدوری کر رہے ہیں، آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا دی ہے، چلو اور کچھ نہیں، جیسے کو تیسا والا کام تو کرتے نا، کہ انہوں نے روٹی نہیں کھوائی، دیوار ڈگن لگی سی، انہوں نے کہتے بھائی دیوار بنا لگے ہیں، چھیتی نہ روٹی پکاؤ، کیوں جی دیوار بنانے لگے ہیں، جلدی سے روٹی بناؤ، ہم دیوار بنا دیتے، یہ روٹی بنا دیتے، کام برابر ہو جاتا۔ تو سیدنا خضر کہتے کہ اب ہمارا سفر جو ہے نا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ سے رہا نہیں گیا، تو بہرحال یہ بھی منشاء الہی تھا، بہرحال کہ نبی جو ہے وہ رہ نہیں سکتا، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، وہ غلط کہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، برکتیں کرے، علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر سلامتیاں ہوں، اگر مزید خاموش رہتے تو ہم نہ جانے اللہ کے علم کی کتنی منزلیں اور ہم طے کر دیتے۔ یہ اللہ کے علم کی منزلیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے علم کے مختلف درجات ہیں، مختلف مقامات ہیں، اللہ کیسا کیسا علم جو ہے وہ رکھتا ہے اپنے پاس، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب میں آپ کو وہ 3 جو کام آپ نے دیکھے ہیں نا، 3 کام، ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، وہ اللہ کا حکم تھا۔
جس اللہ نے آپ کو علم لینے کے لیے میرے پاس بھیجا نا، اسی اللہ کے حکم سے میں نے یہ کام کیے تھے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جس سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے تھے نا، وہ کشتی تھی مسکینوں کی، مسکین بیچارے روزی روٹی کماندے، سواریاں ٹوندے تھے، شام کو روزی کماندے۔ اب ہوا یوں کہ وہ جس علاقے میں جا رہے تھے وہاں پہ مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہاں پر جو بادشاہ تھا نا اس علاقے کا، چودھری چیئرمین جو بھی تھا، وہ بادشاہ، مالک کا تھا بادشاہ، تو فرمایا کہ وہ ہر اچھی کشتی جو ہے وہ اس کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ تو اب مجھے اللہ نے علم کے لیے ذریعے بتلا دیا، میں نے وہ کشتی توڑی اینی دیتی کہ بادشاہ ویندے سارا آکھے یار آتے اگے بندے نو ڈوب دی بچنڈی آپاں لے کے کی کرنی جان دیو انہوں۔ تو یہ میں نے ان کا بھلا کیا، لیکن یہ بات کون جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا، اللہ نے مجھے بتلا دی، آپ کو نہیں علم تھا اس لیے آپ بول پڑے۔ اصل حقیقت یہ تھی۔ اور دوسرا جو آپ نے دیکھا کہ میں نے وہ بچے کو قتل کیا، وہ دوسرا معاملہ تھا ہمارا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، ماں باپ کو دین سے دور کر دے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ غافل نہ کر دے، تمہارا مال اور اولاد۔ تو یہ اللہ نے بتلایا مجھے کہ یہ بڑا ہو کے یہ ماں باپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا، اللہ کے لیے، ان کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے درمیان، ان کے درمیان جو ہے یہ رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اللہ اس کی جگہ پر ان کو ایک اور بیٹا عطا کرے گا جو نیک صالح ہوگا اور نیکی میں ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ دوسرا معاملہ تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ مرضی کس کی تھی؟ اللہ کی، اس کا قصور نہیں تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے یہ کام مجھ سے کروا دیا، لیکن حقیقت اس کی یہ تھی۔ دو باتیں۔ تیسری بات وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَتْ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو ہم نے بغیر مزدوری لیے دیوار تعمیر کی نا، وہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، یتیم لڑکے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے اپنی حلال اور نیک کمائی سے ایک خزانہ دفن کیا تھا، اس نیت سے کہ جنی دیر نو منڈے جوان ہون گے انی دیر نو دیوار ڈگن والی ہو جائے گی، دیوار ڈگے گی منڈے وچوں پیسے کٹ لین گے تو ان کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ باپ اپنے اولاد کے بارے میں ہی سوچتا ہے نا۔ تو اب ہوا یوں کہ وقت سے پہلے دیوار جو ہے وہ بسیدہ ہوگی، اب گر جاتی تو لوگ پہ جاتے، لوگ تو جناب جی مالے مفت دلے بے رحم، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھا کے لے جاتے، تو یتیم بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے۔ اب اللہ نے یہ کیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو ہوا یوں کہ اللہ نے یہ چاہا، اللہ کا یہ ارادہ تھا، منشا تھا کہ اللہ اس دیوار کو تعمیر کروا کے جب تک وہ جوان نہ ہو جائیں اس دیوار کو محفوظ اور ان کے خزانے کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ کانا ابوہما صالحا، کیونکہ ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیک کمائی تھی، تو اس وجہ سے میں نے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ تو یہ حقیقت تھی، یہ وہ حقیقت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سفر کے لیے نکالا اور آپ کا اور میرا سفر رہا۔ اب اس میں سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، دروس ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، کوئی بھی عمر ہو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے بھلے کے لیے نکلنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غلط کام دیکھ کر اس کا انکار کرنا چاہیے کہ بھائی کم از کم میں اس غلط کام میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے نا، فرمایا یا ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے کم از کم آپ اس کو اس کے بارے میں کہیں کہ بھائی میں اس گناہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انا بری ہوں، میں بری ہوں، تمہارے اس جرم سے میں بری ہوں، تمہارے ساتھ اس شریک جرم نہیں ہوں۔
یہ کم از کم یہ بندہ ضرور کہ اپنا فرض ادا کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا۔ اور تیسرے نمبر پر نیکی جو ہے وہ کسی کے احسان کے بدلے میں نہ کی جائے، یا نیکی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ اس سے اچھی نیکی کرے گا۔ ولا تمنن تستکثر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ میرے پیغمبر آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ یہ بدلے میں اس سے بڑا احسان مجھ پر کرے گا۔ ساڈے ہاں اللہ معاف کرے گھراں چ رولا ہی ہوندا ہے، اسی تہاڈی کڑی دے ویاہ تے تانوں اینے پیسے دتے، اینے سوٹ دیتے، سارے جیاں دے اینے سوٹ لے کے آئی سا میں کپڑے بھی چنگے لیندے سن، تے ساڈی کڑی دا منڈے دا ویاہ آیا تے تسی جناب جی پیسے بھی گھٹ پائے نے تے سوٹ بھی جڑے نا کپڑے بھی بھڑے جے دیتے نے، تسی تے جڑا نا انج لاما ہی لایا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت نے اس کو کہا نہیں، آپ گفٹ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، ولا تمنن تستکثر۔ یہاں پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں نا، آپ اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں۔ نیکی اللہ کے لیے، خرچ اللہ کے لیے، تعاون اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کی۔ اسی طرح یہاں پہ بہت بڑا سبق یہ ہے کہ آپ نیک ہیں، آپ کی حلال کی کمائی ہے، اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی کوشش کی ہے۔ 3 کام، کانا ابوہما صالحا، انہاں دا ابا نیک سی، تو جے ابا ہی خراب ہون، ابے خراب ہون تو منڈے کی تو صحیح ہونے نے، کیوں جی؟ ابے خراب ہون تو منڈے کی تو صحیح ہونے نے۔ ان کا والد نیک تھا، کمائی حلال کی تھی، ارادہ یہ تھا کہ یہ جب جوان ہوں گے تو یہ اپنی میری حلال کی کمائی کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لگا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ایک نہیں 2 بڑے پیغمبروں کو، 2 اپنے بندوں کو اس نیک اور حلال کمائی اور اولاد کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ پیغمبروں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس سے بڑا سبق ہو سکتا ہے کہ آپ نیک ہیں، کمائی حلال کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے پیغمبروں کو سفر کروا سکتا ہے، پیغمبروں کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اور ہے، کیوں جی سنا دیے؟ یہ اصل میں سوال تھے نا، وہ یہودیوں نے سوال کیے تھے، مکے والوں نے سوال کروائے تھے کہ پوچھیں، اگر تو نبی ہیں پھر جواب دیں گے، اگر نبی ہیں ان کو کیا پتہ کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ ایک سوال تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین دے بارے سوال کرو۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ کون تھے، پیغمبر تھے، بادشاہ تھے، کیا تھے۔ بہرحال اللہ نے کہا میرے بندے تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے بندے تھے، اللہ کے با اختیار بندے تھے۔ کتنا اختیار تھا، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سفر پر رسائی دی تھی کہ ان کا سفر جو ہے وہ سمٹ جاتا تھا، اتنا سمٹتا تھا، اتنی بڑی بادشاہت تھی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، جہاں ہماری زمین کی انتہا ہے، ایک خطہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، سورج ایک طرف غروب ہوتا ہے دوسری طرف طلوع ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پہ زمین کی انتہا ہے، وہاں تک گئے تو انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک جیسا جوہر ہوتا ہے نا تالاب، تو اس کے اندر غروب ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں سمندر ہے، اور سمندر میں جب بے انتہا دور تک نظر جائے نا اور سورج غروب ہو رہا ہو تو وہاں پہ اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جویں جڑا نا چھپڑ دا پانی ہے، گہرا پانی محسوس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ گہرے پانی کے اندر جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ایک قوم دیکھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہے ان سے اچھا سلوک کریں یا ان کو سزا دیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو نیک ہیں ہم ان کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، جو بد ہیں بدوں کو ہم سزا دیں گے، اس لیے یا تو نیک بن جاؤ یا سزا لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہاں سے گھوڑا بگایا مطلع الشمس، سورج کے نکلنے کی جگہ، زمین کی دوسری طرف سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ پھر گھوڑا بگایا، بگاتے بگاتے ایسی جگہ پہ پہنچے، بلغ بین السدین، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے درمیان ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ خالی راستہ ہے۔ تو وہاں پہ دیکھا ایک قوم، جہاں پہ سورج طلوع ہوا تھا وہاں پہ ننگی قوم دیکھی تھی،
ان کو ہدایت کی ہوگی، ان کو اچھے معاملات بتلائے ہوں گے کہ سطر ڈھانپنا ضروری ہے، پھر وہاں سے چلے تو اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ جوج ماجوج یاجوج ماجوج، تو وہ قوم تھی، لوکی بڑے تنگ سی بھی حضرت، بڑے خبیث لوگ نے، آؤندے نے ڈکیٹی کر کے دوڑ جاندے نے، جو لبدا کھو کے دوڑ جاندے۔ کسی وقت ہمارا یہ راوی کا علاقہ اور ادھر کو خاص علاقے ہوتے تھے، وہاں بڑے بڑے ڈکیٹ رہتے تھے، بدماش رہتے تھے، انہیں جس غریب کا دیکھنا یہ چنگا موٹا کٹا کھڑا ہے اور رات نو آ کے کھول کے لایا نا، سویرے پکا کے کھا لینا، کوئی بھی ان سے پوچھنے۔ تو فرمایا یہ فسادی قوم ہے، آتے ہیں مار دھاڑ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم کمانے میں لگے جاتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے ہیں۔ آپ مہربانی کیجئے کہ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیجئے۔ اب یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے کہ دیوار بنا دوں گا، ایسے کریں کہ لیبر آپ دے دیں، ہمارے پاس سامان بہت ہے، سامان اللہ نے بڑھا دیا ہے، لیبر آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی لیبر اسی دینے ہیں، انہاں تو جان چھڑاؤ۔ تو خیر وہ جو درمیان کا رستہ تھا وہاں پہ تانبے اور لوہے کے بڑے بڑے پھٹے رکھ کے، لکڑیاں رکھ کے، وہ سارا ایک طریقے سے بنا کے اس کو آگ لگا دی۔ آگ لگائی، وہ تانبا اور لوہا پگھل گیا، وہ ایک دیوار بن گئی۔ اب وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے، بڑی ظالم قوم ہے۔ تو قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں نا، بڑی بڑی نشانیاں 10 قیامت کی، ان میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج ہے، نکلنا ہے ان کا۔ تو وہ ظالم قوم واللہ عالم کہاں ہے؟ اب دیکھ لینا دنیا ترقی میں کتنی آگے نکل گئی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ وہ دیوار کو ڈھاتے ہیں یا چاٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ شام ڈل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں صبح آ کے کریں گے، انشاءاللہ نہیں کہتے، سویرے آ کے کریں گے، صبح پھر وہ دیوار اتنی ہوتی ہے، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی تب سے لے کر آج تک وہ اسی کام میں لگے ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اس دن خود ہی ان کی زبان سے انشاءاللہ کل انج کریں گے، تو اگلے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، پھر وہ ٹیلا کی، ندی کی، بنگلہ کی، کوٹھی کی، پوری دنیا میں پھر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا کہ جب وہ واپس آئیں گے دنیا میں، تو جو اللہ کے خاص نیک بندے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، ان کو لے کر وہ ایک اوپر دور غار کے اندر چھپ جائیں گے، پوری روئے زمین کے اوپر یہ فساد پھیلائیں گے، پوری روئے زمین کے اوپر، حتیٰ کہ پوری روئے زمین کو کور کرنے کے بعد یہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے، اور اللہ ان کے تیروں کو جو ہے وہ خون آلود کر کے واپس کرے گا، اور وہ سمجھیں گے کہ شاید اب ہم نے زمین کے بعد آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا ہے، اور اب پوری دنیا میں ہمارا راج ہے۔ اور اس وقت اللہ کا حکم آ جائے گا، کن فیکون، اللہ ان کے لیے ہوا چلائے گا، ایک ہوا چلے گی، گلٹی نکلے گی، سارے مر جائیں گے، سارے لمیاں لمیاں لاشاں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کی طرف سے مخلوق آئے گی، ان کو اٹھا کے دور پھینک دے گی، جی کھا جائے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے رحمت بھری بارش ہوگی، بارش کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام غار سے مسلمانوں کے ساتھ نیچے اتریں گے، پھر پوری روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ وہ ایک عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر کفر ہی کفر ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بدترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو یہ ہے وہ ذوالقرنین کا قصہ اور یاجوج ماجوج کا قصہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ اب میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ذات کو علم ہے، آج تک کوئی رسائی نہیں حاصل کرا، اندازے ہیں، تکے ہیں، کوئی کہندا چائنا والے ہر شے کھادی جا، کتا بلی چوہا مگرمچھ ہر شے دنیا دی کھائی جاندے ہیں۔ یہ بڑے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پٹی ہے نا چائنا کی، چائنا جاپان اور سارے پھینے جڑے ہیں، پھینے نہ لڑائی بھی ہونی اپنی آخر تے، یہ نہ سمجھے یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمدرد کوئی نہیں، آخری ہماری جنگ جو ہے پھینوں کے ساتھ ہونی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ناک چپٹے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی ان کی، قد چھوٹے، ناک چپٹے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ تو یہ سارے پھینے چائنا جاپان والے سارے یہو کچھ ہی ہے یہ جڑے نا۔ تو بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں، لیکن یہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ نہیں کہاں مخفی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی علم کے خزانے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا تمہیں علم دیتا ہے، اس علم سے بڑھ کر ایک رتی برابر بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دجال بھی اس دنیا کے اندر قید ہے، صحابہ نے دیکھا بھی ہے، ایک لمبا واقعہ پھر سناؤں گا کبھی۔ دجال دنیا میں قید ہے، ہماری دنیا کے اوپر قید ہے، سنگلوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور اس کا باقاعدہ سیکورٹی کا نظام ہے۔ صحابہ نے دیکھا ہے، آ کے نبی کو بتلایا ہے، دوبارہ صحابہ کہتے زور مار لیا، وہ لبا نہیں گا، وہ جزیرہ نہیں دوبارہ لبا کتنے ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی بندہ نہیں ڈھونڈ سکا کہاں بندہ ہے۔ آج تک دنیا سے تو وہ ٹرائی اینگل، وہ کیا ٹرائی اینگل ہے، اس کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا۔ تو یہ اللہ کے علم کے خزانے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا علم وہ چاہتا ہے تمہیں دیتا ہے، اس علم سے ایک قطرہ بھی زیادہ تم اس علم کے اللہ کے علم سے لے نہیں سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھے اور اپنے دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔